دعا کی کہ اس نے ایک خاص دعا کی. اور کیا دعا کی؟ کہتا ہے تو مجھے واقعی کیا دے؟ برکت دے. سارے کہیں یہ پہلا پوائنٹ اس کا کیا تھا؟ تو مجھے صرف برکت نہیں واقعی برکت دے. کیا لکھا ہے؟ واقعی برکت دے. یہاں پر ایک لفظ آیا ہے واقعی، اور آگے اس نے کہا واقعی برکت دے، یعنی وہ برکت جس پر میں پورا بھی اتروں، وہ برکت جو مجھے سوٹ بھی کرے، اور وہ برکت جو لوگوں کو بھی پتا ہو کہ میرے پاس برکت ہے. کلام کیا جو دعا کے اندر رکھا، اس نے کہا مجھے جو برکت ملے وہ واقعی برکت ہو، وہ بلیسنگ ہو، وہ برکت جو ہے وہ اس کا مجھے بھی فائدہ ہو اور دنیا کو بھی اس کا فائدہ بھی ہو اور دنیا اس کو دیکھے بھی. اور اگلی بات کیا لکھی ہے؟ اور میری حدود کو بڑھائے. خدا سے کہتا ہے مجھے واقعی برکت دے اور میری حدوں کو بڑھا. ایک حد ہوتی ہے نا، ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کو کہہ رہا ہے بڑھا. حدود کہتے ہیں لمٹ کو، حدود کہتے ہیں ایک حد بندی کو کہ میری حدیں جو ہیں اس کو کیا کر دے؟ بڑھا دے. وہ کسی بھی طرح کی حد ہو سکتی ہے. اس نے کہا میری حدود کو کیا کر؟ بڑھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی برکت دینے کی قدرت بھی خدا کے پاس ہے اور حدود کو بڑھانے کی قدرت بھی خدا کے پاس ہے، لیکن انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے. کلام میں لکھا ہے نا مانگو تو تم کو دیا جائے گا. تو یہ وہی بات ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ اور میری حدود کو بڑھائے. اور جب مجھے واقعی برکت مل جائے اور میری حدود بڑھ جائے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہمیں واقعی ہمارے پاس ایک برکت ہوتی ہے اور ہماری حدود بڑھتی جاتی ہے یا ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں وہ ان حدود کو بڑھتے ہوئے اور وہ برکتیں جو ہمارے پاس واقعی موجود ہوتی ہیں ان کو سیو کرنے کے لیے بھی ایک خاص چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بھی اس نے مانگا ہے. اور وہ کیا؟ ہاتھ مجھ پر ہو. یعنی وہ واقعی برکت، وہ حدود جو تو بڑھائے، ان ساری چیزوں پر تیرا ہاتھ بھی پھر ہونا چاہیے. اگر اب بعض دفعہ لوگ بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں، ترقی کرتے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ برکتیں ایسی ہیں جو ان کی زندگی میں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن خدا کا ہاتھ کہیں ان برکتوں پر ہوتے ہیں، اور وہ خطرہ ہے ان لمٹس کو بڑھتے ہوئے، اس برکت کے ہوتے ہوئے اور خدا کا ہاتھ ہوتے ہوئے بھی بدی جو ہے ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے. گناہ جو ہے ہمیں ارد گرد ہمارے گھوم رہا ہوتا ہے، جو اس برکت کو ڈیمیج کرنا چاہتا ہے، جو اس حدود کو کم کرنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ خدا کا ہاتھ جو ہے وہ ہم پر سے ہٹ جائے. اور یہ ابلیس کی پروڈکٹ ہے اور وہ گناہ ہے، وہ بدی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب اس نے یہ دعا کی، اس دعا کو جب میں غور کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس نے بڑی ترتیب سے یہ دعا، بڑی ترتیب ہے. ہے تو یہ ایک آیت ہے، پوری ایک آیت ہے. ایک آیت کے اندر پوری انسان کی زندگی ہے، ایک آیت کے اندر. لازمہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوب کی پہلی 10 آیات کے اندر پوری مسیحت ہی موجود ہے. اگر کوئی مسیح اس پر عمل کرے تو وہ سیو ہو سکتا ہے. اور یہاں پر ایک آیت کے اندر انسان کی اپنی پوری زندگی ہے، پوری اس کی زندگی یہاں پر موجود ہے کہ اس کو برکت بھی چاہیے، اور وہ برکت چاہیے جو واقعی برکت ہو. اور اس کی حدود کو بھی وہ چاہتا یہ ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ حدود بڑھیں. اس کی حدود کیسی بھی، وہ کاروبار کی ہوں، وہ خدمتی ہوں، وہ گھر کی ہوں، وہ جو ہے وہ دولت کی ہوں، وہ کاروبار کسی بھی چیز کی ہوں، وہ حدود وہ چاہتا ہے کہ بڑھے. اور یہاں پر اس نے وہ ساری برکتیں اور ساری چیزیں سیکوینس وائز مانگی ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ لنک کرتی ہیں کہ جب واقعی برکت ہوتی ہے تو پھر ہماری حدود بڑھتی ہیں، اور جب حدود بڑھ رہی ہوتی ہے، واقعی برکت ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر ہمارے پاس ایک خاص جو چیز ہمیں چاہیے وہ خدا کا ہاتھ ہے. ان برکتوں کے اوپر، اس حدود کے اوپر خدا کا ہاتھ ہونا انتہائی ضروری ہے. اور خدا کا ہاتھ ہوتے ہوئے ابلیس جو ہے وہ ان برکتوں کو دیکھ نہیں پا رہا ہوتا، ان حدود کو دیکھ نہیں پا رہا ہوتا. اس لیے اس نے کہا کہ تو مجھے بدی سے بچائے. اور یبیز نے کہا تو مجھے بدی سے بچائے، تو میری حدود کو بڑھائے، تو مجھے برکت دے، اور تیرا ہاتھ بھی مجھ پر ہو. اچھا، بدی سے کیوں بچنا چاہتا ہے وہ؟ آگے اس کی وجہ بھی اس نے بیان کہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو. برکت کے ہوتے ہوئے، حدود کے بڑھتے ہوئے، تیرا ہاتھ ہوتے ہوئے کہتا اگر میں بدی میں پڑ گیا تو میں غم میں چلا جاؤں گا، میں پریشانی میں چلا جاؤں گا، غم کا باعث نہ ہو. اور آگے ہی بڑا زبردست بات جو لکھی ہے
लिखा है जो उसने मांगा, जो उसने मांगा। क्या मांगा उसने? उसने मांगा क्या? वाकई बरकत। उसने मांगा क्या? हदूद को बढ़ाना। उसने मांगा क्या? उस खुदावंद का हाथ। उसने क्या मांगा? कि मुझे बदी से बचाए रखना। 4 चीजें उसने मांगी हैं, और ये चारों चीजें एक इंसान की बेसिक जरूरत है। उसको बरकतों, जब बरकत की बात होती है उसके अंदर आपकी सारी जरूरतें मौजूद हैं। जब ब्लेसिंग्स की बात होती है उसके अंदर आपका कारोबार भी मौजूद है, अपने बच्चे मौजूद हैं, आपका किचन मौजूद है, आपकी गाड़ी मौजूद है, आपका जो कुछ भी है आपके इर्द गिर्द आपके पास आपको ज़रूरत है वो सब उसके अंदर है। और कहता है कि मुझे बदी से भी बचा, कहीं ऐसा ना हो कि ये बदी जो है आगे जाकर मेरे गम का बायस बने, मुझे किसी गम में डाल दे, किसी परेशानी में डाल दे, किसी प्रॉब्लम में डाल दे। और कलाम कहता है जो उसने मांगा उसने उसको बख्शा, यानी खुदा ने उसको बख्शा।